آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اٹلانٹک اوشن میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لائن فش کی، دیکھنے میں انتہائی خوبصورت پر اندر سے اتنی ہی خطرناک۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور بہت سے سنگین سوالات بھی کھڑے کرتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس سمندری آفت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں چل کیا رہا ہے۔ اگر اس مچھلی کو دیکھیں تو اس کے کانٹے بالکل کسی افسانوی ڈریگن جیسے لگتے ہیں۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے سائی فائی مووی سے نکال کر حقیقت میں سمندر میں چھوڑ دیا ہو۔ اس کی دلکشی ایسی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ اس کے تیرتے ہوئے پنکھ بالکل کسی جادو کی طرح لگتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مخلوق اتنی ہی حسین ہے تو آخر اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے سائنسدان ان ایلین جیسی مچھلیوں کے بارے میں کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ آخر ان معصوم سے دکھنے والی مچھلیوں کے خلاف اتنی بڑی مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ یہی وہ راز ہے جو آج ہم کھولنے والے ہیں۔ آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، دی انویزیبل ریف ہنٹر، یعنی ریف کا ایسا شکاری جسے ہرانا ناممکن لگتا ہے۔ اس کے سائی فائی حسن سے باہر نکل کر اگر ہم اس کی حقیقت دیکھیں تو سمندر کے اندر اس کا برتاؤ کافی خوفناک ہے۔ اس مخلوق کے دو بالکل مخالف رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک بہت معصوم سی مچھلی لگتی ہے جو بس اپنی بھوک مٹانے اور زندہ رہنے کے لیے خوراک تلاش کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پورے کے پورے ریفز کی چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی ہیں۔ یہ سمندری ایکو سسٹمز کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک طرح سے یہ سمندر کے لیے ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان بن چکی ہیں، اور یہی ٹکراؤ ہماری اس بحث کا مرکز ہے۔ اور پتہ ہے اس تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک معمولی سا نمبر، 0۔ جی ہاں، اٹلانٹک اوشن میں اس مچھلی کا شکار کرنے والا اس کا ایک بھی قدرتی دشمن موجود نہیں ہے، 0۔ جب ان کی آبادی کو روکنے والا کوئی نظام ہی نہیں بچا تو ظاہر ہے یہ بالکل اپنی مرضی سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور پورے سمندری نظام پر قبضہ کر رہی ہیں۔ یہ خطرہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ اب ماہرین کو بہت ہی ہنگامی قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کلنگ ڈربیز شروع کر دی ہیں۔ یہ منظم تقریبات ہوتی ہیں جنہیں سائنسدان اور ماحولیات پسند لوگ ارجنٹلی ارینج کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اس مچھلی کی نسل کا تیزی سے صفایا کرنا، اس سے پہلے کہ یہ بچے کچے ریف ایکو سسٹم کو بھی خاک میں ملا دیں۔ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دی ڈیڈلی ٹوسٹ۔ یہاں اس کہانی میں ایک بہت ہی خطرناک موڑ آتا ہے۔ ان مچھلیوں کو پکڑنا یا مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بے حد خطرناک ہیں۔ دیکھیے، ان کے کانٹے صرف چبھتے ہی نہیں بلکہ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ مچھلی کے مر جانے کے گھنٹوں بعد بھی اس کے کانٹے اتنے ہی زہریلے رہتے ہیں جتنے زندہ حالت میں تھے۔ مطلب ایک مردہ مچھلی بھی اتنی ہی تباہی مچا سکتی ہے۔ اسے بنا حفاظت کے چھونا لٹرلی کسی بہت بڑی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حفاظتی انتظامات کو اگر تھوڑا سا بھی نظر انداز کیا تو سمجھیں سیدھا ایمرجنسی روم کا ٹکٹ کٹ گیا۔ اکثر لوگ موت کے بعد اس کے زہر کی طاقت کو کم سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جو ایک عام سی لاپرواہی کو سنگین میڈیکل ایمرجنسی میں بدل دیتا ہے۔ اس ایلین مخلوق کے سامنے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سے نپٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ماہرین اس کے لیے سخت حفاظتی پروٹوکولز استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم ہیوی ڈیوٹی گلوز اور آنکھوں کے لیے گوگلز پہننا۔ دوسرا قدم مخصوص شیئرز یعنی احتیاطی کینچی سے ان زہریلے کانٹوں کو بہت دھیان سے کاٹنا، اور آخر میں انہیں سیف رکھنے کے لیے سیدھا فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ احتیاط بالکل لازمی ہے، اس کے بنا کام نہیں چل سکتا۔ اب بڑھتے ہیں آخری حصے پر، دی الٹیمیٹ ایتھیکل ڈائلیما۔ ان تمام خطرات اور زہر سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اگر دیکھیں تو یہ تجزیہ ہمیں بہت بڑے اخلاقی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب انسان قدرت کے نظام میں اتنی مداخلت کرتا ہے تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ سورس مٹیریل سے ہمیں ایک بالکل مخالف نظریہ بھی ملتا ہے۔ کیا ہو اگر تمام سائنسدان اور ان کی تحقیق میں کوئی بنیادی غلطی ہو؟ اگر آنے والے وقت میں یہ ثابت ہو جائے کہ انہی مچھلیوں کی سمندر کو صاف رکھنے کے لیے اشد ضرورت ہے، انہیں مکمل طور پر مٹانے کا فیصلہ آگے چل کر ایک بہت بڑا خطرہ بھی تو بن سکتا ہے نا؟
یہ اخلاقی مسئلہ واقعی انتہائی پیچیدہ ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ کسی مخلوق کو صرف اس وجہ سے مار دیا جائے کیونکہ وہ اپنے شکار میں کچھ زیادہ ہی کامیاب ہے؟ دیکھا جائے تو یہ مچھلی وہی کر رہی ہے جو قدرت نے اسے سکھایا ہے، یعنی زندہ رہنا۔ تو کیا اس کی یہ کامیابی ہی اس کی موت کی وجہ بن جانی چاہیے؟ یہ بحث انسانی مداخلت پر ایک بہت گہرا سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں یہ سنگین سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا ان ایلین مچھلیوں کو چن چن کر مارنا ضروری ہے یا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اس ایک سوال نے سائنسدانوں اور ماحولیات پسند لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ سمندر کے اس حسین، خطرناک اور ناقابل شکست جانور کا مستقبل اب اس بات پر ہے کہ ہم قدرت کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں ذرا ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔